لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على الله شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات الله. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، یہ شب بہت ہی رنج و الم کی شب ہے. پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کے نواسے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ماتم کرنے کے لیے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں. ابتدا میں تمہید کے طور پر میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک نظریہ رائج ہو گیا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے، وہ فکر یہ ہے، وہ خیال یہ ہے کہ مرثیہ تو مجمع کو بلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. غور کیجئے گا عزیزو، جب مرثیہ ختم ہو جائے گا اور خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے گا اور وہ اپنی تمہیدی گفتگو سے آگے بڑھ جائے گا، تب ہم فرش ازا کا رخ کریں گے اور سرکار سید الشہداء کی مجلس میں جا کے بیٹھیں گے. غور کیجئے، اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دماغ میں، کسی کے خیال میں یہ نظریہ ہے کہ مرثیہ صرف لوگوں کو بلانے کا ذریعہ ہے، تو میں ایک روایت پڑھتا ہوں، اسے چاہیے کہ اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، اپنی فکر سے، اپنے خیال سے اس نظریے کو دور نکال کے پھینک دے. سنیے گا عزیز و حدیث. 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے مشہور و معروف شاعر دعبل سے خطاب کر کے فرمایا: اے دعبل ارث للحسین فانت ناصرنا ومادحنا ما دمت حیا. غور کیجیے عزیزو، دیکھیں علی گڑھ وہ شہر ہے جہاں اگر کوئی خطیب مجلس پڑھے تو پہلی نظر میں تو پورا ہندوستان اسے سنتا ہے اور لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے پوری دنیا اسے سنتی ہے. یہ پیغام بہت اہم ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. 8ویں امام نے فرمایا: اے دعبل ارث للحسین فانت ناصرنا ومادحنا ما دمت حیا. اے دعبل، میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھا کرو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تک تم زندہ رہو گے ہم اہل بیت کے مددگار رہو گے. توجہ کیجئے، اے دعبل ہمارے جد حسین کا مرثیہ پڑھا کرو. فانت ناصرنا ومادحنا ما دمت حیا. اس لیے کہ اگر تم حسین کی شان میں قصیدہ پڑھو گے یا حسین کا مرثیہ پڑھو گے، جب تک زندہ رہو گے ہم اہل بیت کے مددگار رہو گے. فلا تقصر عن نصرتنا ما استطعت. لہذا جتنا ممکن ہو سکے مرثیہ پڑھ کے ہم اہل بیت کی مدد کیا کرو.
ہم اہل بیت کی نصرت کیا کرو، ہم اہل بیت کی حمایت کیا کرو۔ آٹھویں امام نے صاف طور پر واضح کر دیا مرثیہ صرف مجمع کو بلانے کا ذریعہ نہیں ہے، حل من کی صدا پر لبیک کرنے کا ذریعہ ہے۔ مرثیہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مرثیہ لوگوں کو بلانے کا ذریعہ نہیں ہے، صدائے حل من ناصر ینصرنا پر لبیک کہنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنی جیب سے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی، آٹھویں امام کی حدیث ہے، اے دعبل جتنا زیادہ ہو سکے مرثیہ پڑھ کر ہم اہل بیت کی مدد کیا کرو۔ توجہ کیجئے، کوئی کہے سرکار سید الشہداء نے صدیوں پہلے حل من کی صدا بلند کی تھی اور بلایا تھا، تو ہم آج مرثیہ پڑھ کر کیسے حل من کی صدا پر لبیک کہہ سکتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حسین ابن علی نے صدیوں پہلے کربلا میں ایک ٹیلے سے آواز دی تھی، آج ہم صدیوں بعد مرثیہ پڑھ کر کیسے اس آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں؟ توجہ کیجئے عزیزو، آئیے قرآن مجید کی آیات پر نگاہ ڈالیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا تو آواز دی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اس لیے کہ تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہیں اپنی فنکاری کا ذکر نہیں کیا، غور کیجئے، کہیں اپنی فنکاری کا تذکرہ نہیں کیا، کہیں اپنے ہنر کا تذکرہ نہیں کیا، کہیں اپنے آرٹ اور اپنی کلا کا تذکرہ نہیں کیا کہ خدایا کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، کتنا عالیشان بیت بنایا ہے، کتنا قاعدے کا میں نے تیرے لیے ایک مکان تیار کیا ہے۔ نہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا ہمارے اس عمل کو قبول فرما، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ آج ہم اگر ایک چھوٹی سی مسجد یا چھوٹا سا امام بارگاہ تعمیر کر دے تو چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جس نے کعبہ بنایا اس نے صرف ایک بات کہی، خدایا اس عمل کو قبول فرما۔ قدرت نے آواز دی، ابراہیم کعبے کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا خدایا اس بے آب و گیا صحرا میں جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، میں بلاؤں گا تو کہاں تک میری آواز جائے گی؟ کون سنے گا؟ کون دوڑ کر حج بیت اللہ کے لیے آئے گا؟ قدرت نے کہا ابراہیم علیک الاذان وعلی الابلاغ، بلانا تمہارا کام ہے، آواز کو دنیا تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلانا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو دنیا تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا اور قدرت نے حضرت ابراہیم کی آواز کو دنیا تک پہنچایا، تبھی تو آج پوری دنیا کے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے کعبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ کہ جس طرح حضرت ابراہیم کی آواز نہ ایک زمانے کے لیے تھی، نہ ایک مکان اور منطقے کے لیے تھی، وارث ابراہیم کی آواز حل من بھی نہ ایک زمانے کے لیے تھی، نہ ایک علاقے کے لیے تھی۔ اے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو دنیا تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جناب ابراہیم نے بلایا اور آج تک امت مسلمہ حضرت ابراہیم کے اس بلانے پر حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتی ہے۔ توجہ کیجیے عزیزو، تو یہ ممکن ہے کہ ہم بھی مرثیہ پڑھ کر فرش عزا پہ آ کر سرکار سید الشہداء کی حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے عزیزو، چھٹے امام نے ایک شخص سے فرمایا کہ جب تم ہمارے جد حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو سرکار سید الشہداء کی ذریح کے قریب پہنچ کر پہلے تو کہو لبیک داعی اللہ، اے خدا کی طرف بلانے والے لبیک، تو نے بلایا تھا اور میں آ گیا۔ سنیے گا اس کے بعد کا جملہ، پھر مولا فرماتے ہیں سنو، اس کے بعد کہنا آقا ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری۔ ذریح حسین سے خطاب کر کے کہو آقا
جب آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی اس وقت میرا یہ ظاہری وجود تو نہ تھا جو آپ کی مدد کے لیے دوڑ کے آتا، لیکن آقا میرے دل نے آپ کی آواز پر لبیک کہا ہے، میرے کانوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا ہے، میری آنکھوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ صدائے حل من پر لبیک کا طریقہ یہ ہے کہ دل بھی حسین کے ساتھ ہو، کان بھی حسین کے ساتھ ہو، آنکھ بھی حسین کے ساتھ ہو۔ جب انسان تمام اعضاء و جوارے سے حسین کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حل من کی صدا پر لبیک ہے۔ توجہ کیجیے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے، یہ وہم ہے، یہ گمان ہے کہ مرثیہ تو مجمع کو بلانے کے لیے ہے، جب مرثیہ ختم ہو جائے گا تب پہنچیں گے، تو اسے اس خیال کو، اس وہم کو اور اس گمان کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام معصوم نے فرمایا تم مرثیہ پڑھ کر ہم اہل بیت کی مدد کر سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے۔ توجہ کیجیے عزیزو، عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مرثیہ خواہ مرثیہ پڑھتا ہے تو کبھی 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی 6 لوگ، 8 لوگ یا 10-12 لوگ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مرثیے کے وقت فرش عزا پر یہی 2 4 6 لوگ بیٹھے ہیں؟ توجہ کیجئے، اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے تو 2 4 6 لوگ ہی نظر آئیں گے، اگر حقیقی بصیرت سے دیکھا جائے گا تو بہت سارا مجمع نظر آئے گا۔ غور کیجئے، راوی کہتا ہے میں 6 امام کی خدمت میں وارد ہوا، امام عالی مقام کے پاس جعفر ابن عفان تشریف لائے۔ امام نے فرمایا جعفر تم تو ہمارے جد حسین کا مرثیہ کہتے ہو۔ کہا ہاں مولا، میں آپ کے جد حسین کے لیے مرثیہ کہتا ہوں۔ تو کہا پھر بیٹھو حسین کا مرثیہ پڑھو۔ جعفر ابن عفان بیٹھ گئے، سرکار سید الشہداء کا مرثیہ پڑھنے لگے۔ کچھ لوگ امام کے پاس موجود تھے، وہ بھی اس مجلس غم میں شریک ہو گئے۔ جعفر ابن عفان نے مرثیہ پڑھا، حاضرین نے خوب گریہ کیا۔ جب مرثیہ ختم ہو گیا، سنیے گا جملہ عزیزو، جب مرثیہ ختم ہو گیا امام نے فرمایا جعفر کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں مرثیے کے دوران صرف یہی 2 4 6 لوگ تھے؟ کیا مولا کیا مطلب؟ امام نے فرمایا سنو، جب تم حسین کا مرثیہ پڑھ رہے تھے تو ظاہراً 2 4 لوگ تھے، مگر اللہ کے فرشتے گریہ کر رہے تھے۔ ظاہراً 2 4 6 لوگ بیٹھے تھے، مگر در حقیقت یہاں فرشتوں کی ایک تعداد تھی جو حسین ابن علی کا مرثیہ سن کر حسین ابن علی پر گریہ کر رہی تھی۔ توجہ فرمائیے عزیزو، میں نے عرض کیا کہ مرثیہ اہل بیت اطہار کی نصرت اور مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزو، آج کی شب پیغمبر اسلام اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، لہٰذا میں نے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کی آپ کے سامنے قرأت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، کچھ دیر آپ میرے ساتھ رہیں، میں پیغمبر اسلام کا قصیدہ قرآن مجید کی آیتوں کے سائے میں پڑھوں گا۔ توجہ کیجئے، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ خدا نے اپنے حبیب کو جب اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تو ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ بھیجا، ایک خاص عظمت کے ساتھ بھیجا، ایک خاص جاہ و حشم کے ساتھ بھیجا، ایک خاص مقام اور مرتبے کے ساتھ بھیجا، ایک خاص عزت اور احترام کے ساتھ بھیجا۔ آپ کہیں گے مولانا وہ خاص پروٹوکول کیا ہے، وہ خاص عزت کیا ہے، وہ خاص احترام کیا ہے، وہ خاص مقام کیا ہے، وہ خاص مرتبہ کیا ہے؟ تو آئیے قرآن کی آیتوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جناب آدم سے خطاب کیا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ رب کریم نے ابو البشر آدم سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں۔ توجہ کیجئے گا، ابو البشر حضرت آدم سے خدا گفتگو کر رہا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیے۔
تو جب ابو البشر حضرت آدم سے گفتگو کی تو قدرت نے اے آدم کہہ کے خطاب کیا. توجہ ہے. حضرت نوح سے جب گفتگو کی، طوفان نوح آیا، حضرت نوح کا بیٹا غرق ہونے لگا، حضرت نوح نے آواز دی خدایا میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. قدرت نے آواز دی یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. آدم سے گفتگو کی تو اے آدم، نوح سے گفتگو کی تو اے نوح. حضرت ابراہیم سے قدرت نے خطاب کیا، خلیل خدا سے خطاب کیا، اپنے دوست سے خطاب کیا. قرآن کہتا ہے رب کریم نے آواز دی یا ابراہیم اعرض عن ھذا. جب قوم لوط پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے عذاب نازل کرنے آئے، حضرت ابراہیم نے قوم لوط کی سفارش کرنی چاہی، عذاب میں تخفیف کا مطالبہ کیا. قدرت نے آواز دی یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم ان باتوں سے دور ہو جائیے، ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، ان باتوں کو چھوڑ دیجئے. آدم سے گفتگو کی تو اے آدم، نوح سے خطاب کیا تو اے نوح، حضرت ابراہیم سے بات کی تو اے ابراہیم. حضرت داؤد سے گفتگو کی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، ہم نے تمہیں زمین میں ہادی بنایا، ہم نے تمہیں اس زمین میں جانشین بنایا. یعنی جناب داؤد سے بھی جب بات کی تو کہا اے داؤد، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے داؤد. حضرت موسیٰ سے قدرت نے گفتگو کی، آواز دی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہے عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی، پروردگارہ یہ عصا ہے، اس کے ذریعے درخت کے پتے جھاڑتا ہوں، کبھی کبھی اس پہ ٹیک لگا کے آرام بھی کر لیتا ہوں. آدم سے گفتگو کی تو اے آدم کہا، نوح سے گفتگو کی اے نوح کہا، ابراہیم سے گفتگو کی اے ابراہیم کہا، داؤد سے گفتگو کی اے داؤد کہا، حضرت موسیٰ سے گفتگو کی اے موسیٰ کہا، حضرت عیسیٰ سے گفتگو کی اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. جب اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کہا اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ خدا کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ مان لو؟ حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. حضرت آدم سے گفتگو کی تو کہا اے آدم. حضرت نوح سے گفتگو کی کہا اے نوح. حضرت ابراہیم سے گفتگو کی کہا اے ابراہیم. حضرت داؤد سے گفتگو کی کہا اے داؤد. حضرت موسیٰ سے گفتگو کی کہا اے موسیٰ. حضرت عیسیٰ سے گفتگو کی کہا اے عیسیٰ. قرآن مجید کی ایک آیت دکھائیے جہاں خدا نے پیغمبر کو اے محمد کہہ کے بلایا ہو. ایک آیت دکھائیے جہاں قدرت نے اپنے حبیب کو اے محمد کہہ کے بلایا ہو. پورے قرآن میں ایک مقام پر بھی اللہ نے پیغمبر سے اے محمد کہہ کے گفتگو نہیں کی. کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا. اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر بندے. یہ خاص پروٹوکول نہیں تو کیا ہے؟ یہ خاص عزت نہیں تو کیا ہے؟ یہ خاص احترام نہیں تو کیا ہے؟ یہ خاص شان و شوکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ خاص جاہ و جلال نہیں تو کیا ہے؟ اور صرف نہیں یہ کہ قدرت نے خود نام لے کے نہیں بلایا، سورہ حجرات میں مسلمانوں سے بھی کہا ہمارے نبی کو ایسے نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. نہ صرف یہ کہ خود نام لے کے نہیں بلایا، مسلمانوں سے بھی کہا میرے نبی کو نام لے کے نہ بلانا. اور صرف اتنا ہی نہیں، آواز دی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے پیغمبر وہ لوگ جو کھڑکی کے باہر سے نام لے کے تمہیں بلاتے ہیں اکثر وہ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے. پیغمبر اسلام کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک خاص عزت، ایک خاص احترام، ایک خاص جاہ و جلال، ایک خاص شان و شوکت، ایک خاص مقام اور مرتبہ. پورے قرآن میں خدا نے کہیں بھی پیغمبر سے یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا. جملہ سنیے گا عزیزو، پورے قرآن میں خدا نے کہیں بھی پیغمبر اسلام سے یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا. عزیزو جس نبی کو خدا قرآن میں نبیوں کے برابر نہیں سمجھتا، بعض نادان امتی اپنے برابر سمجھتے ہیں. جس نبی کو خدا قرآن مجید میں نبیوں کے جیسا نہیں سمجھتا، اس نبی کو بعض امتی اپنے جیسا سمجھتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد.
جب اللہ نے اپنے حبیب سے گفتگو کی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ، ایک خاص شان و شوکت کے ساتھ، ایک خاص عزت اور احترام کے ساتھ، صرف یہی نہیں، دوسرا قصیدہ پیغمبر اسلام کا جو میں قرآن مجید کی روح سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، پیغمبر کی فضیلت قرآن مجید کی آیتوں میں تلاش کیجئے جس پر قرآن نازل ہوا۔ توجہ کیجئے، اس نبی کا مقام اور مرتبہ خود قرآن کی نگاہ میں کیا ہے۔ قرآن مجید نے پیغمبر کو عبد مطلق کہا، عبد مطلق، صرف اور صرف میرا بندہ۔ بس اب میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے بڑھانا۔ قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کو عبد مطلق کہا، صرف بندہ۔ توجہ کیجئے گا، جب قرآن نے حضرت نوح کی بندگی کا تذکرہ کیا تو کہا سلام علی نوح فی العالمین۔ اس کے بعد ایک آیت کے بعد رب کریم نے آواز دی انہ من عبادنا المؤمنین، ہمارا سلام ہو نوح پر۔ توجہ کیجئے گا، بے شک نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ توجہ فرمائیے عزیزو، ہمارا سلام ہو نوح پر، بے شک نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو جب حضرت نوح کا تذکرہ کیا، ان کی بندگی کا ذکر کیا، تو پہلے نام لیا، پھر کہا نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ توجہ ہے، دیکھیں میں آپ کی اعلیٰ سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات پیش کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزو۔ اگر سلسلہ ہمارا اور آپ کا ٹوٹا تو شاید بات واضح نہ ہو سکے گی۔ قرآن مجید نے جب حضرت نوح کی بندگی کا تذکرہ کیا تو پہلے نام لیا، نوح پر ہمارا سلام ہو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ توجہ کیجئے، حضرت ابراہیم کی بندگی کا تذکرہ کیا تو رب کریم نے آواز دی وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اے پیغمبر میرے بندوں کو یاد کرو۔ کون سے بندے؟ ابراہیم کو یاد کرو، اسحاق کو یاد کرو، یعقوب کو یاد کرو۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی بندگی کا تذکرہ کیا، بندہ کہا اور نام بھی لے لیا۔ توجہ کیجئے عزیزو، حضرت نوح کی بندگی کا تذکرہ کیا، پہلے نام لیا پھر بندہ کہا۔ حضرت ابراہیم کے مقام عبدیت کا ذکر کیا، بندگی کا تذکرہ کیا، بندہ کہا نام لے لیا۔ حضرت یعقوب کی بندگی کا تذکرہ کیا، بندہ بھی کہا نام بھی لے لیا۔ حضرت اسحاق کی بندگی کا تذکرہ کیا، بندہ کہا نام بھی لیا۔ حضرت داؤد کی بندگی کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اے پیغمبر میرے بندے داؤد کو یاد کرو، بندہ کہا نام بھی لے لیا۔ حضرت ایوب کی بندگی کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے پیغمبر میرے بندے ایوب کو یاد کرو، بندہ کہا نام بھی لے لیا۔ توجہ ہے، حضرت نوح کو بندہ کہا ساتھ میں نام لیا، حضرت ابراہیم کو بندہ کہا ساتھ میں نام لیا، حضرت یعقوب کو بندہ کہا ساتھ میں نام لیا، حضرت اسحاق کو بندہ کہا ساتھ میں نام لیا، حضرت ایوب کو بندہ کہا ساتھ میں نام لیا، حضرت داؤد کو بندہ کہا ساتھ میں نام لیا، حضرت موسیٰ کو بندہ کہا ساتھ میں نام بھی لے لیا۔ حضرت عیسیٰ نے تو خود ہی کہہ دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا عزیزو، حضرت نوح کو بندہ کہا ساتھ میں نام بھی لیا۔ کیوں؟ کیا ممکن ہے اگر قدرت صرف بندہ کہہ کے گزر جاتی تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا بندے سے مراد 1,24,000 میں کون سا بندہ ہے؟ کاش بیدار ہو جائیں عزیزو آپ، 1,24,000 نبیوں کے درمیان سے یہ کون سا بندہ ہے؟ حضرت ابراہیم کو بندہ کہا ساتھ میں نام بھی لے لیا تاکہ کسی کو اشتباہ نہ ہو کہ 1,24,000 نبیوں میں سے کون سا بندہ مراد ہے۔ حضرت یعقوب کو بندہ کہا ساتھ میں نام لیا، حضرت اسحاق کو بندہ کہا ساتھ میں نام لیا، حضرت موسیٰ کو بندہ کہا ساتھ میں نام لیا، حضرت عیسیٰ کو بندہ کہا ساتھ میں نام لیا۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو محمد مصطفیٰ کی بندگی پر۔
غور کیجئے، قدرت نے جہاں بھی اپنے حبیب کی بندگی کا تذکرہ کیا، آیتیں پڑھتا ہوں آپ غور کیجئے گا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. کہیں نام لیا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والی کتاب کو اپنے بندے پر نازل کیا. کہیں نام لیا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر اس قرآن میں شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر اس قرآن میں شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو اس قرآن کے سورتوں کے جیسا ایک سورہ لے کے آؤ. معراج کا تذکرہ کیا، صرف بندہ کہا، نام نہیں لیا. قرآن کے نزول کا ذکر کیا، صرف بندہ کہا، نام نہیں لیا. پیغمبر اسلام کو قدرت صرف بندہ کہہ کے آگے بڑھ گئی. خدایا ماجرا کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ دیگر نبیوں کی بندگی کا تذکرہ، نام بھی ساتھ میں، لیکن جب محمد مصطفیٰ کی بندگی کا تذکرہ تو صرف بندہ عبد مطلق کہہ کے آگے بڑھ گیا. تو نے نام کا ذکر نہیں کیا. سنیے عزیزو، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال کے ذریعے بات واضح کرتا ہوں. اگر آپ کے علاقے میں 15-20 ڈاکٹر ہوں اور آپ کو کسی ایک ڈاکٹر کے پاس کسی کو بھیجنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرض کریں کسی کا نام محمد ہے تو آپ ڈاکٹر محمد صاحب کے پاس چلے جائیے. کسی کا نام علی ہے، آپ ڈاکٹر علی صاحب کے پاس چلے جائیے. کسی کا نام حسین ہے تو آپ ڈاکٹر حسین صاحب کے پاس چلے جائیے. یہی ہوتا ہے نا. اگر ایک علاقے میں کئی ڈاکٹرز ہو اور آپ کو کسی کو ایک کے پاس بھیجنا ہے تو آپ ڈاکٹر بھی کہیں گے، ساتھ میں نام بھی لیں گے. لیکن اگر اسی علاقے میں کوئی اپنے فن میں کمال کے مرحلے پہ ہو، نہیں عزیزو، کوئی بہت شہرت یافتہ ڈاکٹر ہو تو آپ نام نہیں لیتے، صرف ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں. سارا علاقہ سمجھ جاتا ہے قدرت کو اپنے پیغمبر کی بندگی پہ اتنا اعتماد تھا. محمد مصطفیٰ بندگی کی اس معراج پہ ہوں گے کہ اگر میں صرف بندہ کہہ دوں سارا زمانہ سمجھ جائے گا. اگر صرف بندہ کہہ دوں نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، سارا زمانہ سمجھ جائے گا کون سا بندہ مراد ہے. اسی لیے شب معراج کا ذکر کیا، صرف بندہ کہہ کے قدرت آگے بڑھ گئی. قرآن کے نزول کا تذکرہ کیا، صرف بندہ کہہ کے قدرت آگے بڑھ گئی. قرآن کا جواب لانے کے لیے چیلنج کیا، صرف بندہ کہہ کے قدرت آگے بڑھ گئی. یہ خاص عزت نہیں تو کیا ہے؟ یہ خاص احترام نہیں تو کیا ہے؟ یہ خاص پروٹوکول نہیں تو کیا ہے؟ یہ خاص شان و شوکت نہیں تو کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا زبان. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. دیکھیں یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید سورہ مبارکہ مجادلہ میں آواز دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان لانے والو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں بعد میں آنے والوں کو جگہ دے دو تو جگہ دے دیا کرو. تم لوگوں کو یہاں جگہ دو گے، خدا تمہیں وہاں جگہ دے گا. قدرت نے اپنے حبیب کو ایک خاص پروٹوکول سے نوازا، ایک خاص عزت اور احترام سے نوازا، ایک خاص شان و شوکت سے نوازا. پورے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کے گفتگو نہیں کی. جب بندگی کا تذکرہ کیا، صرف بندہ کہہ کے قدرت آگے بڑھ گئی. میرا نبی بندگی کی اس معراج پہ ہوگا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں بندہ کہہ دوں گا، سارا زمانہ سمجھ جائے گا کون سا بندہ مراد ہے. توجہ کیجیے عزیزو. تیسرا قصیدہ پیغمبر اسلام کا جو میں قرآن مجید کی روح سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید نے پیغمبر سے کہا کہ اے پیغمبر، آپ کہیے انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں. توجہ کیجیے گا، قرآن نے پیغمبر سے کہا پیغمبر آپ یہ کہیے کہ میں انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں. پہلے حضرت آدم آئے یا پیغمبر اسلام؟ پہلے حضرت نوح آئے یا پیغمبر اسلام؟ حضرت نوح سے کہا ہے نوح آپ کے امرت ان اکون من المسلمین،
مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. غور کیجئے گا, حضرت نوح سے کہا آپ کہیے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. یہ نہیں کہا نوح آپ کہیے میں پہلا مسلمان. غور کیجئے, حضرت ابراہیم نے دعا کی, قرآن نے اس دعا کو نقل کیا, ربنا وجعلنا مسلمین لک, خدایا مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنی بارگاہ میں مسلمان قرار دے دے. حضرت ابراہیم سے کہا آپ دعا مانگو کہ خدا آپ کو مسلمان قرار دے. یہ نہیں کہا آپ کہیے کہ میں پہلا مسلمان. غور کیجئے, حضرت یوسف نے آواز دی, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, خدایا مجھے مسلمان اس دنیا سے اٹھانا اور مجھے صالحین کی فہرست میں شامل کر دینا. حضرت یوسف کی دعا کا ذکر کیا کہ خدایا مجھے مسلمان اس دنیا سے اٹھانا. یہ نہیں کہا یوسف آپ کہیے میں پہلا مسلمان. غور کیجئے, توجہ کیجئے عزیزو, حضرت نوح سے کہا آپ کہیے مجھے حکم ہوا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. یہ نہ کہیے میں پہلا مسلمان. حضرت نوح کی دعا کا ذکر کیا کہ خدایا مجھے اور اسماعیل کو اپنی بارگاہ میں مسلمان قرار دے دے. یہ نہیں کہا آپ کہیے میں پہلا مسلمان. حضرت یوسف کی دعا کا تذکرہ کیا لیکن یہ نہیں کہا آپ کہیے میں پہلا مسلمان. مگر جب پیغمبر اسلام کی بات آئی تو قدرت نے آواز دی, پیغمبر آپ کہیے انا اول المسلمین, میں پہلا مسلمان. جب نوح پہلے آئے, غور کیجئے گا عزیزو, حضرت ابراہیم پہلے آئے, حضرت موسیٰ پہلے آئے, حضرت عیسیٰ پہلے آئے, حضرت یوسف پہلے آئے, تو پھر پیغمبر سے یہ کیوں کہا آپ کہیے میں پہلا مسلمان؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا جو پہلے اس دنیا میں آیا وہ کہے میں پہلا مسلمان. ملا فیض کاشانی نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی خوبصورتی سے جواب دیا. قدرت نے پیغمبر سے اس لیے کہا آپ کہیے میں پہلا مسلمان چونکہ اول من اجاب فی المیثاق ہوا محمد المصطفیٰ, جس نے عالم میثاق میں سب سے پہلے توحید کا کلمہ پڑھا, جس نے عالم میثاق میں سب سے پہلے توحید کا کلمہ پڑھا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, وہ نور نور محمد تھا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. قرآن مجید پیغمبر اسلام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یا محمد کہہ کے گفتگو نہیں کی. عبد مطلق صرف اور صرف بندہ کہا اور قدرت آگے بڑھ گئی. پیغمبر سے کہا آپ کہیے میں پہلا مسلمان. توجہ کیجیے, اس کے بعد ایک خاص عزت, ایک خاص شرف جو پیغمبر کو حاصل ہے وہ یہ کہ قدرت نے حضرت آدم کو بھیجا لیکن یہ نہیں کہا ہم نے آدم کو بھیج کے تم پہ احسان کیا. توجہ کیجیے عزیزو, حضرت نوح کو ہدایت کے لیے بھیجا لیکن حضرت نوح کو بھیج کے یہ نہیں کہا میں نے امت پہ احسان کیا. حضرت ابراہیم کو بھیجا مگر قرآن میں کہیں نہیں کہا ابراہیم کو بھیج کے احسان کیا. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجا لیکن انہیں بھیج کر قدرت نے نہیں کہا ہم نے تم پر احسان کیا. مگر جب محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو قدرت نے اپنے اوپر فخر کیا اور آواز دی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر احسان کیا جب ان کے درمیان محمد کو رسول, جب محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو قدرت نے اپنا بھی قصیدہ پڑھا, ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو رسول بنا کے بھیجا. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. توجہ فرمائیے عزیزو, قرآن مجید میں قدرت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے حبیب کا تذکرہ کیا, بہت عزت و احترام سے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا, ایک خاص شرف کے ساتھ اپنے حبیب کا تذکرہ کیا. اور پھر پیغمبر اسلام نے بھی, غور کیجیے گا اس جملے پر, پیغمبر اسلام نے بھی ہمیشہ قرآن مجید سے اپنی انسیت کا اظہار کیا, قرآن سے محبت کا اظہار کیا, قرآن سے اپنی دل لگی کو دنیا کے سامنے پیش کیا. پیغمبر پر تو قرآن نازل ہوا ہے نا, جس پیغمبر پر قرآن کی آیتیں اترتی تھی وہ پیغمبر عبداللہ ابن مسعود سے کہتے تھے اقرا علی القرآن, اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. توجہ کیجیے گا عزیزو, اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ
آپ پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ کے سناؤ؟ آپ تو خود اچھی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھے آہنگ اور لہن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ مجھ سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ؟ پیغمبر نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود انی احب ان اسمعہ من غیری، ٹھیک ہے مجھ پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں مگر میں دوسروں کی زبان سے قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے، مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی کہ پیغمبر کیوں کہتے تھے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ؟ کہ اس لیے کہ پیغمبر دنیا کو بتانا چاہتے تھے جتنا قرآن پڑھنے کا ثواب اتنا قرآن سننے کا ثواب۔ دنیا کے سامنے یہ پیغام پیش کرنا چاہتے تھے، جتنا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی قرآن مجید کو سننے کا ثواب۔ قرآن پیغمبر کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور پیغمبر قرآن سے اپنی انسیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے عزیزو، جب پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ سے پوچھا گیا کہ پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا، توجہ کیجیے گا، پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا، تو پیغمبر کی زوجہ نے کہا کانا خلقہ القرآن، پیغمبر کے اخلاق کو ہی تو قرآن کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے، یعنی اخلاق حسنہ اگر الفاظ کے سانچے میں ڈھلے تو قرآن بنتا ہے، کردار کے سانچے میں ڈھلے تو محمد مصطفیٰ بنتے ہیں۔ کانا خلقہ القرآن، پیغمبر کے اخلاق کا نام ہی تو قرآن ہے۔ توجہ فرمائیے جی، قرآن پیغمبر کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، پیغمبر کے پروٹوکول کا، عزت اور احترام کا، مقام اور مرتبے کا، شرف کا تذکرہ کر رہا ہے، اور پیغمبر قرآن سے اپنی انسیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، سورہ مبارکہ فرقان میں آیت نمبر 30 رب کریم آواز دیتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر روز قیامت شکوہ کریں گے، خدایا میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کتنا مانوس ہے قرآن سے، روز قیامت پیغمبر شکوہ کریں گے، خدایا میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، امت صبح سے شام تک قرآن پہ قرآن پڑھ رہی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر روز قیامت شکوہ کریں گے، خدایا میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ خدایا امت صبح سے شام تک قرآن پہ قرآن پڑھ رہی ہے، حفظ پہ حفظ کر رہی ہے، سورتوں کو یاد کر رہی ہے، اور پیغمبر روز قیامت شکوہ کریں گے، خدایا میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھیں قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ظاہر یہ ہے کہ امت نے اس قرآن کو چھوڑا تھا، باطن یہ ہے کہ علی کا دامن، باطن یہ ہے کہ امت نے علی کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے تو اگر آپ کربلا کے واقعے پر نگاہ ڈالیں، شہدائے کربلا کی رجس کا مطالعہ کریں، غور کیجئے گا، تو شہدائے کربلا جب میدان میں جاتے تھے اور رجس پڑھتے تھے تو اس میں مولا کائنات کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ ملاحظہ کیجئے، میں 2-3 مثالیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے۔ جناب نافع ابن ہلال میدان میں گئے، آواز دی انا الغلام الیمنی الجملی دینی علی دین حسین وعلی، میں ایک یمنی جوان ہوں جس کا دین وہی دین ہے جو علی کا دین ہے، جو حسین کا دین ہے۔ توجہ کیجئے، میں ایک یمنی جوان ہوں جس کا دین وہی دین ہے جو علی کا دین ہے، جو حسین کا دین ہے۔ اگر صرف حسین کا دین کہہ دیتے تب بھی بات مکمل تھی نا، بات مکمل تھی کہ نہیں؟ بالکل مکمل تھی۔ تو یہ کیوں کہا کہ میرا دین وہی دین ہے جو علی کا دین ہے اور جو حسین کا دین ہے؟ اچھا، اس میں بھی ایک نکتہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کربلا کی جنگ 2 مسلمان گروہوں کی جنگ ہے۔ نافع ابن ہلال نے کہا میرا دین وہ دین ہے جو علی کا دین ہے،
جو حسین کا دین ہے. یہ بات کہہ کر دنیا کو بتایا حسین کا دین الگ تھا، یزید کا دین ایک دین نہیں تھا. توجہ کیجیے، وہ جو اپنے آپ کو اسلامی حکومت کا حاکم بتا رہا تھا، وہ ظاہراً بتا رہا تھا کہ میں اسلامی حکومت کا حاکم ہوں، لیکن در حقیقت کیا اس کے پاس اسلام تھا؟ بھئی جو قرآن کی آیتوں کا منکر ہو، جو وحی الہی کا منکر ہو، وہ ضروریات دین کا منکر ہے، اور ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے. غور کیجیے گا، پیغمبر شکوہ کریں گے، خدایا روز قیامت یہ کہیں گے، خدایا میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ایک ظاہر ہے قرآن کا، ایک باطن ہے. ظاہر سے مراد یہ قرآن ہے، اس کے معنی اور مفاہیم ہیں. باطن سے مراد قرآن ناطق علی ابن ابی طالب ہیں. جناب نافع نے مولا کائنات کا تذکرہ کیا. جناب علی اکبر میدان میں آئے، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی. میں علی اکبر ہوں، حسین کا بیٹا، وہ حسین جو علی کے بیٹے ہیں. اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ میں علی اکبر ہوں، حسین کا بیٹا، تو بات مکمل تھی نا. یہ کیوں کہا میں علی اکبر ہوں، حسین کا بیٹا، اس حسین کا بیٹا جو علی کے بیٹے ہیں. سرکار سید الشہداء خود میدان میں آئے، انا الحسین ابن علی آلیت ان لا انسنی احمی عیالات ابی امضی علی دین النبی. میں حسین ہوں، وہ حسین جو علی کا بیٹا ہے. بھائی میدان کربلا میں شہدائے کربلا اپنی رجز میں علی علی کیوں کر رہے تھے؟ کہ اس لیے کہ سامنے جو دشمن تھا وہ علی کے بغض میں حسین کو قتل کرنے آیا تھا. غور کیجئے گا، سامنے جو دشمن ہے وہ علی کے بغض میں حسین کو قتل کرنے آیا تھا. شہدائے کربلا علی علی کہہ کے بتا رہے تھے تم جتنا علی علی سے جلتے جاؤ گے ہم اتنا علی علی کرتے جائیں گے. قرآن پیغمبر کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. پیغمبر قرآن سے اپنی انسیت کا اظہار کر رہے ہیں. توجہ کیجیے عزیزو، اگر پیغمبر کے علاوہ کسی اور ذات کو بھی دیکھنا ہے جو ہو بہو شبیہ پیغمبر ہے، تو پھر پیغمبر کے خادم انس ابن مالک کا جملہ سنیے، کان الحسن ابن علی اشبہ الناس برسول اللہ. رسول کے بعد وہ ذات جو سب سے زیادہ رسول سے مشابہت رکھتی تھی وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات تھی. جو برسوں پیغمبر کا خادم رہا، اس نے کہا جو ذات رسول کے بعد سب سے زیادہ رسول کی مشابہت رکھتی تھی وہ ذات امام حسن مجتبیٰ کی ذات تھی. اب سنیے دوسرا جملہ، واصل ابن عطا معتزلہ مسلک کے بنیاد گزار. توجہ کیجیے گا، اگر آپ اسلامی مذاہب کو علم کلام کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں تو کلی طور پر 3 گروہ بنتے ہیں. بعد میں اس کی کئی شکلیں نکلتی ہیں، اشاعرہ، معتزلہ اور عدلیہ، یعنی ہم امامیہ. توجہ کیجیے گا، معتزلی مسلک کی بنیاد رکھنے والے واصل ابن عطا نے امام حسن مجتبیٰ کا قصیدہ پڑھتے ہوئے کہا، کان الحسن ابن علی علیہ سیماء الانبیاء و بہاء الملوک. حسن ابن علی وہ عظیم ذات ہے جن کی صورت نبیوں جیسی تھی، ہیبت بادشاہوں جیسی تھی. صورت انبیاء جیسی، چہرہ نبیوں جیسا معصوم تھا، اور ہیبت بادشاہوں جیسی تھی. اور امام حسن مجتبیٰ نے آپ کے لیے بھی فارمولہ بیان کیا ہے. آپ کو بھی بادشاہوں جیسی ہیبت چاہیے؟ کس کو ہیبت پسند نہیں ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جب چلوں تو میرے چہرے پر ایک روب ہو، ایک ہیبت ہو، ایک جاہ و حشم ہو، ایک جلال ہو. آپ کو بھی بادشاہوں والی ہیبت چاہیے؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے فارمولہ بھی بیان کیا، اذا اردت عزا بلا عشیرہ وہیبتا بلا سلطان فخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ. سنیے، دوسرے امام نے فرمایا اگر تمہیں بغیر قوم اور قبیلے کے عزت چاہیے، بغیر حکومت کے ہیبت چاہیے، تو اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکلو، اطاعت کی عزت کے سائے میں آ جاؤ. لوگ اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کے کیوں چلتے ہیں؟ فیملی کے 2-4 مضبوط جوانوں کو ساتھ لے کے کیوں چلتے ہیں؟ رشتہ دار لڑکوں کو ساتھ لے کے کیوں چلتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ 2-4 آگے پیچھے چلیں گے تو عزتوں میں اضافہ ہوگا،
پروٹوکول مل جائے گا، مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، شرف سمجھا جائے گا۔ مولا نے فرمایا اذا اردت عزا بلا عشیرہ، اگر بغیر قوم اور قبیلے کے، بغیر دو چار جوان کو ساتھ لیے ہوئے، بغیر لاہ لشکر ساتھ لیے ہوئے عزت چاہیے، وہیبتن بلا سلطان، بغیر بادشاہت کے، بغیر تخت کے، بغیر تاج کے، بغیر کرسی کے، بغیر پوسٹ کے، بغیر مقام کے، بغیر مرتبے کے، بغیر منصب کے، بغیر عہدے کے ہیبت چاہیے۔ فخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ، تو اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکلو، اس کی اطاعت کی عزت کے سائے میں آ جاؤ۔ اگر اطاعت کی عزت کے سائے میں آ جاؤ گے تو بغیر لاہ لشکر کی عزت ملے گی، بغیر تخت اور تاج کے خدا ہیبت عطا کر دے گا۔ آپ دیکھیں، اسی لیے اللہ والوں کے پاس تخت و تاج ہو نہ ہو، عہدہ و منصب ہو نہ ہو، کرسی ہو نہ ہو، پوسٹ ہو نہ ہو، مقام ہو نہ ہو، مرتبہ ہو نہ ہو، مگر ہیبت ضرور تھی، ہیبت ضرور تھی۔ اگر ہیبت نہ ہوتی تو ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے 4000 کے لشکر کو کیسے بھگاتے ہیں؟ اگر ہیبت نہ ہوتی تو ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے 4000 کے لشکر کو، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں جہاں حضرت عباس کی شہادت کا ذکر کیا وہاں پوری داستان کو نقل کیا، فَأَحَاطُوا بِهِ 4,000 ممن كانوا موكلين بالفرات، 4000 کا لشکر جو فرات کی پہرےداری پہ مامور تھا۔ فَأَحَاطُوا بِهِ، اتنی عربی تو آپ بھی جانتے ہیں کہ احاطہ گھیرے کو کہتے ہیں۔ 4000 کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سنیے، علامہ مجلسی نے لشکر کے گھیرنے کا تذکرہ ایک عبارت میں کیا، ایک سینٹینس میں کیا، ایک جملے میں کیا، اور غازی کے اس لشکر کو بھگانے کا تذکرہ ایک لفظ میں کیا۔ سنیے، فَأَحَاطُوا بِهِ 4,000 ممن كانوا موكلين بالفرات، 4000 کا لشکر جو فرات کی پہرےداری پہ مامور تھا، اس نے غازی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فَكَشَفَهُمْ، ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے سب کو بھگا دیا۔ لشکر کا تذکرہ ایک پورے جملے میں، غازی کی شجاعت کا تذکرہ ایک لفظ، اور یہ لفظ اپنے آپ میں ایک پورا جملہ ہے۔ فَكَشَفَهُمْ، غازی نے ان سب کو بھگا دیا۔ یہ ہیبت کہاں سے آئی؟ یہ چہرے پہ اتنا روب کہاں سے آیا کہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیکھ کے بڑے بڑے سورما بھاگ جائے؟ سنیے گا عزیزو، روایات کہتی ہیں من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء، جو خدا سے ڈرتا ہے خدا کائنات کو اس سے ڈرا کے رکھتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے خدا پھر پوری کائنات کو اس سے ڈرا کے رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ توجہ کیجیے عزیزوں، قرآن پیغمبر کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ پیغمبر قرآن سے اپنی انسیت کا اظہار کر رہے ہیں، اور پیغمبر کے بعد جو ذات سب سے زیادہ پیغمبر سے مشابہت رکھتی ہے وہ ذات امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ توجہ کیجیے عزیزوں، اگر آپ امام حسن مجتبیٰ کا قصیدہ قرآن مجید کی زبان سے سننا چاہتے ہیں تو ایک باواز بلند صلوات پڑھیں مل جل کے۔ توجہ کیجیے، سنیں عزیزو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ یزید کی نوجوانی کا دور تھا۔ اس نے ایک دن امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا پتہ نہیں کیوں مجھے آپ کو دیکھ کے اچھا نہیں لگتا۔ توجہ فرمائیے گا، پتہ نہیں کیوں مجھے آپ کو دیکھ کے اچھا نہیں لگتا۔ امام نے فرمایا اپنے اس سوال کا جواب قرآن سے پوچھ لو۔ سنیے عزیزو، کہنے لگا فرزند رسول کون سی آیت؟ مولا نے فرمایا اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے، شارکہم فی الاموال والاولاد، ارے جس کی دولت میں چاہ دولت میں شریک ہو جا، جس کے نطفے میں شریک ہونا چاہتا ہے جا، تجھے مہلت ہے۔ جس کی دولت میں شریک ہونا چاہتا ہے اس کے مال اور دولت میں شریک ہو جا، جس کے نطفے اور جس کی ولادت میں شریک ہونا چاہتا ہے اس کی ولادت میں شریک ہو جا۔ کیا مطلب؟ توجہ کیجئے، امام حسن مجتبیٰ نے اس آیت کی تلاوت کر کے بتایا
جس کی ولادت میں انعقاد نطفہ کے وقت شیطان شریک ہو اسے کبھی آل محمد اچھے نہیں لگتے. شارکہم فی الاموال والاولاد. توجہ کیجیے، اگر میں تجھے اچھا نہیں لگتا تو اس کا جواب قرآن سے پوچھ لے. قرآن خود بتائے گا کہ میں تجھے کیوں اچھا نہیں لگتا. شیطان کو کب آدم اچھے لگے تھے؟ جو تجھے میں اچھا لگوں گا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. توجہ کیجیے، امام حسن مشتبہ کریم امام، عزتوں کے امام، فخر کے امام، شرف کے امام. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دن مولا نے ایک خوبصورت لباس پہنا اور لباس پہن کے باہر نکلے. کسی کی نگاہ میں امام علی مقام کا یہ لباس چبھ گیا. اس نے کہا یبن رسول اللہ ان فیک کبرا، میں آپ میں غرور دیکھ رہا ہوں، میں آپ میں تکبر دیکھ رہا ہوں، میں آپ میں گھمنڈ دیکھ رہا ہوں. جملہ سنیے گا عزیزو، میں آپ میں غرور دیکھ رہا ہوں، آپ میں گھمنڈ دیکھ رہا ہوں، آپ میں تکبر دیکھ رہا ہوں. امام نے فرمایا یہ غرور نہیں عزت ہے. بیدار ہو جائے عزیزو، یہ تکبر نہیں عزت ہے، یہ گھمنڈ نہیں عزت ہے. کیا فرق ہے غرور اور تکبر اور عزت میں؟ کیا تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود بڑا سمجھے، عزت یہ ہے کہ لوگ آپ کو بڑا سمجھے. غرور یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بڑا سمجھے، گھمنڈ یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بڑا سمجھے. عزت یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، لوگ آپ کو بڑا سمجھیں، سماج آپ کو بڑا سمجھے، معاشرہ آپ کو بڑا سمجھے، معاشرہ آپ کو عزت اور احترام دے. اسی لیے اگر آپ معصومین کی دعاؤں پہ نگاہ ڈالیں، چوتھے امام اپنی دعاؤں میں جملہ ارشاد فرماتے تھے، خدایا الہی فی نفسی فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی. خدایا مجھے اپنی نگاہوں میں حقیر بنا دے، لوگوں کی نگاہوں میں عظیم بنا دے. مجھے اپنی نگاہ میں حقیر بنا دے، لوگوں کی نگاہوں میں عظیم بنا دے. عالی شان لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ فرزند رسول آپ میں غرور نظر آ رہا ہے. امام نے فرمایا یہ غرور نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ گھمنڈ نہیں، یہ عزت ہے. سنیے گا عزیزو، اس کے بعد مولا نے فرمایا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد جاؤ تو سج سور کے جاؤ، بن ٹھن کے جاؤ، اچھے لباس پہن کے جاؤ، عطر لگا کے جاؤ، اپنے آپ کو خوشبو سے مزین کر کے جاؤ. ارے جب شادی بیاہ میں لوگوں کو دکھانے جاتے ہو تو اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہو، جب خالق کی بارگاہ میں جاتے ہو، جب خالق کی بارگاہ میں جاتے ہو، مالک کی بارگاہ میں جاتے ہو، نائٹ ڈریس میں چلے جائیں گے، ٹی شرٹ اور لوور میں چلے جائیں گے. جو پہنے ہیں وہی پہن کر چلے جائیں. امام علی مقام نے یزید کو قرآن کی آیت سے جواب دیا، اس اعتراض کرنے والے کو بھی قرآن کی آیت سے جواب دیا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے بلا. توجہ فرمائیے عزیزو، اگر پیغمبر کے بعد کوئی ذات سب سے زیادہ پیغمبر اسلام سے مشابہت رکھتی ہے تو وہ ذات امام حسن مشتبہ کی ذات. پیغمبر اسلام اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے، امام حسن مشتبہ کو پیار کر رہے تھے. انس ابن مالک پیغمبر کی خدمت میں آگے بڑھ کے چاہا کہ بچے کو پیغمبر کی آغوش سے لے لیں. پیغمبر نے فرمایا داعبنی وہ ثمرۃ فؤادی، اے انس ابن مالک میرے بیٹے کو میری گود میں رہنے دو، میرے میوے جگر کو میری گود میں رہنے دو. ثمرۃ فؤادی، میرے میوے دل کو میری آغوش میں رہنے دو. فإن من آذاہ فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. جس نے حسن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. سنیے گا اس کے بعد پیغمبر کا جملہ، قولہ قولی وفعلہ فعلی وامرہ امری. حسن کا قول میرا قول ہے، حسن کا فعل میرا فعل ہے، حسن کا حکم میرا حکم ہے. حسن کچھ کہے تو سمجھو رسول کہہ رہے ہیں، حسن کچھ کرے تو سمجھو رسول کر رہے ہیں، حسن کوئی حکم دے تو سمجھو پیغمبر حکم دے رہے ہیں. حسن کا قول میرا قول، حسن کا فعل
میرا فعل، حسن کا حکم، میرا حکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ سے خیانت، پیغمبر اسلام سے خیانت، حسن کو زہر دینے والی، پیغمبر کو زہر دینے والی، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دینے والی خاتون، یعنی پیغمبر اسلام کو زہر دینے والی خاتون، امام حسن کو زہر دلوانے والا، غور کیجئے لفظ پر، امام حسن کو زہر دلوانے والا یعنی پیغمبر کو زہر دلوانے والا، امام حسن کی مخالفت کرنے والا یعنی پیغمبر کی مخالفت کرنے والا، امام حسن سے برسر پیکار آنے والا یعنی پیغمبر اسلام سے برسر پیکار آنے والا۔ توجہ کیجیے، امام حسن مجتبیٰ نے بھی قرآن مجید سے اپنے انس، اپنی محبت اور اپنی دل لگی کا اظہار کیا۔ دیکھیں 4 جملوں پر یہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ 3 جملے اب تک میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ قرآن پیغمبر کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھتا ہے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، پیغمبر قرآن سے اپنی انس اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تیسرا جملہ، قرآن امام حسن مجتبیٰ کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھتا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ قرآن سے اپنی انس اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، مولا نے فرمایا ان ھذا القرآن یجیء یوم القیامت قائدا وسائقا یقود قوما الی الجنہ ویسوق قوما الی النار۔ مولا فرماتے ہیں روز قیامت یہ قرآن میدان محشر میں اس طرح آئے گا کہ کچھ لوگوں کو جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، کچھ کو کھینچ کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ روز قیامت قرآن ایسے آئے گا کہ کچھ لوگوں کو جنت کی طرف رہنمائی کرے گا اور کچھ کو یسوق قوما الی النار، جہنم کی طرف ہکائے گا، جہنم کی طرف لے کے جائے گا، جہنم تک پہنچائے گا۔ کسے جنت تک لے جائے گا، کسے جہنم تک لے جائے گا؟ کہ جن لوگوں نے احلوا حلالہ وحرموا حرامہ، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، قرآن انہیں جنت تک لے کے جائے گا۔ اور جنہوں نے ضیعوا حدودہ واحکامہ، قرآن کے حدود کو، قرآن کے احکام کو پامال کر دیا، قرآن انہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ توجہ کیجیے عزیزو، قرآن روز قیامت کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ جنہوں نے قرآن کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھا انہیں جنت تک لے جائے گا، جنہوں نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھا انہیں قرآن جنت تک لے جائے گا، اور جنہوں نے حدود اور احکام الہی کو پامال کیا قرآن انہیں جہنم تک لے جائے گا۔ روز قیامت پیغمبر شکوہ کریں گے، خدایا میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہی تو تھا کہ وہ پیغمبر جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا اسے لوگوں نے اتنا ستایا کہ اس پیغمبر نے فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت اور جتنی تکلیف مجھے دی گئی۔ آج کی شب میں گریہ کرنے کے لیے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ تصور اور صرف یہ احساس کافی ہے کہ آج کی رات وہ رات ہے جب فاطمہ سے ان کا بابا بچھڑ گیا۔ اللہ اکبر عزیزو، آج آپ ایک پہلو شکستہ بیوی کو اس کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں اور اس کے بڑے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد اور آل محمد کا۔ ایک پہلو شکستہ بیوی کو اس کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں اور اس کے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ کا پرسہ دینے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری لمحات تھے، جناب ام سلمہ سے کہا علی کو بلاؤ، باقی لوگوں کو یہاں سے باہر بھیج دو۔ مولا کائنات تشریف لائے، پیغمبر اسلام کا سر مولا کائنات کی آغوش میں ہے، مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی فاطمۃ الزہرا کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے۔ پیغمبر اسلام گریہ کرتے جا رہے ہیں۔ عجب نہیں پیغمبر کی نگاہوں میں وہ منظر سما گیا ہو، میری آنکھ بند ہوتے ہی میری بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی جائیں گی، ابو الحسن کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا دیا جائے گا، فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس جائیں گی۔
اللہ اکبر. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ اللہ آزادارو ایسا ہی ہوا. ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی, ادھر جلتا ہوا دروازہ پیغمبر کی بیٹی پر گرا دیا گیا. ارباب مقاتل نے لکھا فجعلها بین الباب والجدار عصارة شدیدہ. جب کسی پھل کو نچوڑ دیا جائے تو اسے عربی میں عصارہ کہتے ہیں, مقتل کہتا ہے. زہرا در و دیوار کے درمیان پس گئی. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد اور آل محمد کے. آزادارو پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی. پیغمبر اسلام کی بیٹی پر ظلم اور ستم ڈھایا جانے لگا. پیغمبر کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. قبر پیغمبر پہ جا کے مرثیہ پڑھتی تھی, بابا صبت علیہ مصائب اللہ صبت علیہ مصرن لیالی. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبتیں دن پہ پڑتی سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. مقتل نے لکھا لما نظرت الى حجرت ابیہا غشی علیہا. فاطمہ جب بھی اپنے بابا کا حجرہ دیکھتی تھی اتنا گریہ کرتی تھی فاطمہ کو غش آ جاتا تھا. سننا آزادارو تصور شرط ہے. ایک دن مولا کائنات سے درخواست کی, یا علی میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا, آج آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں. اے بنت رسول کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ یا علی مجھے میرے بابا کا کرتا دکھا دیجئے. پیغمبر اسلام کا کرتا جیسے ہی جناب سیدہ کی خدمت میں پیش کیا گیا, بی بی نے اپنے بابا کا کرتا دیکھا, ارے اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا, بی بی کو غش آ گیا. میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا, بی بی اس کرتے پر تیر کا نشان نہیں تھا, خنجر کا نشان نہیں تھا, تلوار کا نشان نہیں تھا, یہ کرتا خون آلود نہیں تھا. آپ نے دیکھا, آپ سے برداشت نہ ہوا. ارے کوئی زینب سے پوچھے جس نے حسین کا خون آلود کرتا. اللہ اللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد اور آل محمد کے. عزادارو جانتے ہو شہزادی فاطمہ الزہرا کو امام حسن پر گریہ بہت پسند ہے. پیغمبر کی حدیث ہے روز قیامت وہ آنکھ نہیں روئے گی جس نے حسن مجتبیٰ پر گریہ کیا ہو. ایران کے مشہور و معروف شاعر ہے وصال شیرازی, ہمیشہ امام حسین کی مصیبتوں پر اشعار کہتے تھے. ایک رات خواب کے عالم میں حضرت زہرا کی زیارت ہوئی, انہوں نے سلام کیا. حضرت زہرا نے کوئی خاص توجہ نہیں دی, کوئی خاص اہمیت نہیں دی. وصال شیرازی نے خواب کے عالم میں عرض کیا, بی بی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھ پر توجہ کیوں نہیں دیتی؟ سننا آزادارو جملہ. شہزادی نے فرمایا, ہے وصال شیرازی تم میرے بیٹے حسین کا مرثیہ تو بہت پڑھتے ہو مگر میرے لال حسن مجتبیٰ کا مرثیہ نہیں پڑھتے. اللہ اللہ آزادارو کون سی مظلومیت امام حسن مجتبیٰ کی عظیم مظلومیت ہے. سنیں آزادارو تصور شرط ہے. امام حسین علیہ السلام بہت مظلوم ہیں مگر امام حسین کی زوجہ بہت وفادار تھی, ہے نا. آپ نے علماء اور ذاکرین سے سنا ہے کہ جناب رباب جب چہلم کے بعد سرزمین کربلا سے مدینہ گئی ہے تو کبھی اختیاری طور پر سائے میں نہ بیٹھی. کسی خاتون نے جناب رباب کا چہرہ دیکھا, شہزادی زینب کی خدمت میں آئی, بی بی یہ کون سی کنیز ہے جس کا چہرہ سیاہ نظر آ رہا ہے؟ جناب زینب نے آواز دی, اے خاتون اپنی زبان بند کر لے, ارے یہ میری بابی رباب جب سے کربلا سے آئی ہے کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. امام حسین بہت مظلوم ہے مگر امام حسین کو ایک طرف سے سکون ہے کہ گھر میں زوجہ وفادار ہے, اور ایسی وفادار زوجہ کہ اپنے شوہر کے لاش کو خاک کربلا پر تپتی ہوئی ریت پر دھوپ کی شدت میں دیکھا تو حالت اختیار میں کبھی سائے میں نہ بیٹھی. مگر امام حسن کی مظلومیت اتنی عظیم مظلومیت ہے کہ زوجہ نے ہی آپ کو زہر دے دیا. اللہ اکبر آزادارو زہر نے اثر کرنا شروع کیا. شہزادی زینب کے جملے ہیں, بی بی فرماتی ہیں جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا میرا بھیا حسن مجتبیٰ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا انسان. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. چند جملے اور مجلس تمام ہے. جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپا کرتا ہے. عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا.
جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے. شہزادی زینب کی آمد کی خبر ہوئی. امام حسن نے فرمایا ارے اس تشت کو یہاں سے ہٹا دو, کہیں ایسا نہ ہو زینب کی نگاہ میرے جگر کے ٹکڑوں پہ پڑ جائے, میں کہوں گا آقا آپ کو گوارا نہ تھا زینب کی نگاہ آپ کے جگر کے ٹکڑوں پہ پڑے. ارے عصر عاشور کربلا میں یہی زینب ہوگی, حسین کی لاش کے ٹکڑے خاک کربلا پہ بکھرے ہوں گے. ارے لاشا اتنی بے دردی سے پامال کیا جائے گا. زینب آواز دے گی انتاقی, کیا تو ہی میرا ماجایا حسین ہے؟ واہ محمدہ واہ حسنہ واہ حسینہ.